بچے کی کہانی اذان پڑھ دے. بچہ جوان ہو گیا، والدین کو شادی کی فکر ہو گئی. جناب دولہ صاحب بیٹھے ہیں، انتظار کس کا جی؟ مولانا صاحب آئیں گے، نکاح پڑھائیں گے، پھر چھارے تقسیم ہوں گے، پھر روٹی کھلے گی. جناب سارے بیٹھے ہیں، او مولوی صاحب کو بلاؤ جی، کھانے کو دیر ہو رہی ہے. اب شادی ہو گئی، بچے ہو گئے، اور حضرت اسرائیل علیہ السلام آ گئے. یہ بابا جی دنیا سے پردہ کرنی ہے، فوت ہو گئے. جنازہ سامنے پڑا ہے، قاری صاحب کھڑے ہیں، چودھری صاحب کھڑے ہیں، حاجی صاحب کھڑے ہیں، کسی کو ہمت ہی نہیں ہے. کون جی؟ مولوی صاحب کا انتظار ہے جی، مولوی صاحب تشریف لائیں گے، جنازہ پڑھائیں گے. لیکن جب بات آتی ہے نا، او جی مولوی بخشے گئے تو ہم بھی بخشے جائیں گے. اور اگر کوئی بچہ دین سیکھنے جاتا ہے تو کہا جائے جی اپنے بچوں کو مدرسوں کے اندر داخل کرو. خدا کی قسم اللہ کے محبوب نے فرمایا کل قیامت کا دن ہوگا، اللہ ایسی شان عطا فرمائیں گے. یہ بھی میں بات عرض کرتا ہوں. تو کہتے ہیں جی ہم نے اپنے بچوں کو بھوکا مارنا ہے. پھر جب طرح طرح کے کھانے سامنے رکھے ہوتے ہیں، کہتے ہیں جی مولوی کھاندے بڑا نہیں، مولوی کھاندے بڑا نہیں. کبھی بھی معاف نہیں کرتے. ان علماء کی قدر کیا کرو. خدا کی قسم جو ان کی قدر کو جانتے ہیں اللہ ان کو دنیا کے اندر بھی نوازتا ہے. سلطان محمود غزنوی وقت کا حکمران رات کو سڑکوں کے اوپر گشت کر رہا ہے، چکر کاٹ رہا ہے. کوئی مسافر رستہ بولا ہوا تو نہیں، کسی گھر کے اندر کوئی پریشان تو نہیں، کوئی پریشان تو نہیں، کوئی بھوکا تو نہیں، کوئی پیاسا تو نہیں. سلطان محمود غزنوی دور سے دیکھتا ہے کسی دروازے کے سامنے کوئی لوگ کھڑے ہوئے ہیں. سلطان محمود غزنوی اپنے وزیر کو بھیجتا ہے، جاؤ جا کے پتہ کرو سامنے دروازے پہ چور کھڑے ہیں یا کون کھڑے ہیں. سلطان محمود غزنوی کا وزیر دوڑتا ہوا جاتا ہے، کافروں کے دروازے کے سامنے چھوٹے چھوٹے معصوم بچے اللہ کا قرآن لے کے اللہ کے قرآن کی تلاوت کر رہے ہیں. کوئی بچہ تلاوت کر رہا ہے، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ رب العالمین، الرحمن الرحیم، مالک یوم الدین. دوسرا بچہ پڑھ رہا ہے الرحمن علم القرآن. تیسرا بچہ اللہ کے قرآن کی تلاوت کر رہا ہے، تبارک الذی بیدہ الملک وہو علی کل شیء قدیر. چوتھا بچہ اللہ کے قرآن کی تلاوت کر رہا ہے، هل اتاک حدیث الغاشیہ وجوہ یومئذ خاشیہ. چوتھا بچہ اللہ کے قرآن کی تلاوت کر رہا ہے، انا اعطیناک الکوثر. سلطان کا وزیر اس دروازے پر پہنچتا ہے، چھوٹے چھوٹے معصوم بچے اللہ کا قرآن لے کے کافروں کے دروازوں کے پاس کھڑے ہیں، اور کافروں کے دروازوں کے سوراخوں سے جو روشنی نکل رہی ہے اس روشنی کے سامنے کھڑے ہو کے اللہ کے قرآن کو اپنے سینوں کے اندر محفوظ کر رہے ہیں، اللہ کے قرآن کو یاد کر رہے ہیں. سلطان کا وزیر اس دروازے پر پہنچتا ہے، جا کے پوچھتا ہے تم کون ہو اور یہاں کیوں کھڑے ہوئے ہو. ایک بچہ بولتا ہے اور کہتا ہے چچا جان آج تو ہم نہیں بتاتے ہم کون ہیں، کل اللہ کی عدالت ہوگی، ساتھ محبوب کبریا کی کرسی ہوگی، اس وقت بتائیں گے کہ سلطان کے محل کے اندر روشنی کا بندوبست تھا. اگر روشنی کا بندوبست نہیں تھا تو مہمان خدا صلی اللہ علیہ وسلم محبوب خدا کے مہمانوں کے مدرسے کے اندر روشنی کا بندوبست نہیں تھا. سلطان کا وزیر تڑپتا ہے، فوراً دوڑتا ہے، سلطان محمود غزنوی کے پاس جاتا ہے. بادشاہ سلامت، چھوٹے چھوٹے معصوم بچے اللہ کا قرآن لے کے اپنے سینوں کے اندر محفوظ کر رہے ہیں. میں نے پوچھا تم کون ہو؟ ایک معصوم بچے نے جواب دیا چچا جان آج تو نہیں بتاتا، کل قیامت کا دن ہوگا، اللہ کی عدالت ہوگی، محبوب خدا صلی اللہ علیہ وسلم کی کرسی ہوگی، اللہ کی عدالت کے اندر کہیں گے یا اللہ سلطان محمود غزنوی کے محل کے اندر روشنی کا بندوبست تھا، تیرے محبوب کے مہمانوں کے مدرسے کے اندر روشنی کا بندوبست نہیں تھا، ہم کافروں کے دروازوں پہ جا کے تیرے قرآن کو یاد کرتے تھے، تیرے قرآن کو اپنے سینوں کے اندر محفوظ کرتے تھے. یہ سلطان محمود غزنوی اللہ کے ساتھ محبت کرنے والا، اللہ کے محبوب
کے ساتھ محبت کرنے والا تڑپ جاتا ہے، اپنے وزیر سے کہتا ہے کہ جاؤ ان بچوں کو لے کے آؤ، ان بچوں کو لے کے آؤ، میں اپنے محل کے اندر شاہی بچی کا بندوبست کرتا ہوں، یہ بچوں کافروں کے دروازوں سے ہٹ جائے، میرے محل کے اندر آ جائے، میرے محل کے اندر آ کے اللہ کا قرآن پڑھے۔ یہ سارے بچے جو کہ اس وقت روشنی کا بندوبست نہیں ہوتا تھا، مدارس کے اندر پڑھنے والے چھوٹے چھوٹے معصوم بچے لوگوں کے دروازوں پہ چلے جاتے، جس گھر کے اندر سے موم بتی، لالٹین یا دیے کی روشنی نکل رہی ہوتی تھی، ان کے دروازوں پہ کھڑے ہو کے اللہ کے قرآن کو یاد کرتے، اپنے سینوں کے اندر محفوظ کرتے۔ یہ وقت کا بادشاہ ہے، قرآن کا دل، قرآن کا درد سینے کے اندر ہے، خوف خدا ہے۔ اور یہ جب سارے بچے آ جاتے ہیں، کہتا ہے خدا کا واسطہ اللہ کی عدالت کے اندر محبوب خدا صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں غزنوی کی شکایت نہ کرنا، میں اپنے محل کے اندر بچوں تمہارے لیے شاہی بتی کا بندوبست کرتا ہوں، میرے محل کے اندر بیٹھو اور اللہ کے قرآن کی تلاوت کرو۔ یہ بچے سلطان کے محل کے اندر اللہ کے قرآن کی تلاوت کر رہے ہیں، ساری رات گزر جاتی ہے، اللہ کے قرآن کی تلاوت کر رہے ہیں، تلاوت کرتے کرتے جب تہجد کا ٹائم آیا، تہجد کے ٹائم کے اندر وہی بچہ جس نے سلطان کے وزیر سے کہا تھا چچا جان آج تو نہیں کیسا، کل قیامت کا دن ہوگا، اللہ کی عدالت ہوگی، ساتھ محبوب خدا صلی اللہ علیہ وسلم کی کرسی ہوگی، اس وقت بتاؤں گا کہ ہم چور یا ڈاکو تھے یا رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم کے مہمان تھے۔ وہ بچہ کہتا ہے دوستو دیکھو اس سلطان نے ہمیں کافروں کے دروازوں سے ہٹا کے اپنے محل کے اندر ہمارے لیے شاہی بتی کا بندوبست کیا ہے، ہم ہاتھ اٹھاتے ہیں، میں ایک جملہ بولتا ہوں، میں دعا کرتا ہوں، تم سارے آمین کہنا۔ یہ ہے میرے دوستو جو قرآن والوں کے ساتھ محبت کرتا ہے، جو قرآن والوں کا اکرام کرتا ہے۔ اللہ کے محبوب نے فرمایا کن عالما او متعلما او مستمعا، فرمایا اگر یہ تینوں کام نہیں کر سکتا، فرمایا او محبا، ان کے ساتھ محبت کرنے والا بن جا، قرآن والوں کے ساتھ محبت کرنے والا بن جا۔ اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس بندے نے اپنے بچے یا بچی کو دنیا کے اندر اللہ کے قرآن کا حافظ بنایا، بچے نے اپنے سینے کے اندر اللہ کے قرآن کو محفوظ کیا، کل قیامت کا دن ہوگا، اللہ رب العزت حافظ قرآن کے والدین کو ایک نور کا تاج پہنائیں گے۔ پوچھنے والے پوچھیں گے یہ انبیاء کی جماعت ہے، فرمایا جائے گا نہیں نہیں یہ انبیاء کی جماعت نہیں ہے۔ پوچھنے والے سوال کریں گے یہ شہداء کی جماعت ہے، فرمایا جائے گا نہیں نہیں یہ شہداء کی جماعت بھی نہیں ہے۔ لوگ پوچھیں گے یہ صدیقین ہے، فرمایا جائے گا نہیں نہیں نہ یہ انبیاء کی جماعت ہے، نہ شہداء کی جماعت ہے، نہ صدیقین کی جماعت ہے، بلکہ یہ وہ خوش نصیب والدین ہیں جنہوں نے دنیا کے اندر اپنے بچوں کو اللہ کے قرآن کا حافظ بنایا تھا۔ آج اللہ رب العزت نے ان کو یہ ذات بخشا ہے کہ اللہ نے اپنے نور کے تاج پہنائے ہیں، جن تاجوں کی روشنی سورج کی روشنی سے زیادہ ہے، اور اللہ رب العزت اس حافظ قرآن سے فرمائیں گے اے میرے محبوب کے امتی، جا میں تجھے اجازت دیتا ہوں اپنے خاندان والوں میں سے یا جن کے متعلق تیرا دل چاہتا ہے 10 ایسے افراد جن کے لیے میں نے جہنم کا اعلان کر دیا ہے، جب میں تجھے اجازت دیتا ہوں تو سفارش کر، سفارش کرنا تیرا کام ہے، اور ان جہنمیوں کو جہنم سے ہٹا کے جنت کے اندر داخل کر دینا میرا کام۔ جو بندہ دنیا کے اندر قرآن والوں سے محبت کرتا ہوگا، خدا کی قسم اپنے بچے کو اللہ کے قرآن کا حافظ بناتا ہے، اللہ اس بندے کو
اس عورت کو، اس خاتون کو، اس نیک ماں کو جس کا بیٹا اللہ کے قرآن کا حافظ ہے، اللہ کل قیامت والے دن ایک ایسا تاج پہنائیں گے جس کی روشنی سورج کی روشنی سے زیادہ ہوگی، اور اللہ اس حافظ قرآن سے فرمائیں گے اے میرے بندے، سفارش کرنا تیرا کام ہے، تیری سفارش کو قبول فرما کے ان جہنمیوں کو جنت کے اندر داخل کرنا میرا کام ہے۔ یہ بندہ ڈھونڈے گا، ایک بندہ آئے گا، یا اللہ میں نے اپنے بچے کو قرآن کا حافظ بنایا، یا اللہ مجھے جنت کے اندر داخل کر دے، یہ بھی جنت کے اندر گیا۔ دوسرا، یا اللہ میں اس کا بھائی، یا اللہ مجھے بھی جنت کے اندر داخل کر کے اللہ حافظ قرآن سے فرمائیں گے جا اپنے باپ کے لیے بھی سفارش کر لے، اپنے بھائی کے لیے بھی، اپنے چچا کے لیے بھی، اپنے مامے کے لیے بھی۔ ایک بندہ آئے گا، یا اللہ پکے خون کا رہنے والا ہوں، نہ میری بیٹی تھی نہ میرا بیٹا تھا، یا اللہ اگر میرا بیٹا ہوتا میں بھی اس کو تیرے قرآن کا حافظ بناتا، یا اللہ میرے محلے کا ایک بچہ وہ قصور شہر کے اندر، لاہور کے اندر تیرا قرآن حفظ کرتا تھا، یا اللہ میں اس کے ساتھ تعاون کرتا تھا، یا اللہ ایک بندہ ایسا بھی آئے گا، یا اللہ میرے پاس اتنی بھی گنجائش نہیں تھی کہ یار جو تیرا قرآن حفظ کر رہا ہے میں اس کے ساتھ تعاون کر لوں، یا اللہ میں جب بھی نماز پڑھتا میں دعا کرتا، یا اللہ میرے محلے کا بچہ تیرا قرآن حفظ کر رہا ہے، یا اللہ اس کو کامیابیاں عطا فرما۔ اللہ حافظ قرآن کو فرمائیں گے اے میرے قرآن کے حافظ، یہ وہ بندہ ہے جس کا نہ بیٹا تھا نہ بیٹی تھی، نہ اس کے پاس اتنا مال تھا جو تیرے ساتھ تعاون کر سکے، اس نے میرے محبوب کی حدیث کو سنا، کن عالما اور متعلما اور مستمعا اور محبا، اس نے چوتھی بات پر عمل کر دیا کہ علماء کے ساتھ، طلباء کے ساتھ، قراء کے ساتھ، حفاظ کے ساتھ محبت کرنے، یا اللہ تیرے قرآن کے حافظ ہونے کے ناطے میں نے اس کے ساتھ محبت کی، میں نماز کے اندر یا اللہ اس کے لیے دعا کرتا تھا۔ اللہ فرمائیں گے حافظ قرآن جا تو اس کے لیے بھی سفارش کر، جو تیرے لیے نماز کے اندر دعا کرتا تھا، سفارش کرنا تیرا کام ہے، اس گنہگار کو جہنم سے بچا کے جنت کے اندر داخل کرنا میرا ہے۔ یہ ہے میرے بھائیوں قرآن والے کے ساتھ محبت۔ بڑے خوش نصیب ہیں وہ والدین جن کے بچے اس دنیا کے اندر حافظ ہوتے ہیں۔ عالمگیر اورنگزیب عالمگیر بادشاہ، یہ بھی بڑا نیک بادشاہ گزرا ہے۔ باپ ناراض ہو گیا کسی بات پہ، شاہجہاں، شہاب الدین شاہ جہاں، یہ باپ ہے کس کا؟ اورنگزیب عالمگیر کا بادشاہ ہے، بادشاہ کا باپ ہے۔ کسی بات پہ ناراضگی ہو گئی، دل کے اندر باپ کی قدر تھی۔ خدا کی قسم آج جو باپ گرمی کے تھپیڑے برداشت کرتا ہے، سردی برداشت کرتا ہے، اپنی اولاد کو پڑھاتا ہے، اولاد جوان ہو جاتی ہے، خوبصورت بیوی مل جاتی ہے، بچے مل جاتے ہیں، یہ بوڑھا تڑپ رہا ہے، یہ بوڑھا اپنے بسترے مرگ پہ پڑا ہے، بچے سے کہتا ہے بیٹا مجھے پانی پلا دے، بیٹا کہتا ہے تو ہر وقت بھونکتا ہی رہتا ہے، تو ہر وقت بولتا ہی رہتا ہے۔ باپ بوڑھا اپنے بستر پہ بیٹھ کے کھانستا ہے، بوڑھا ہو گیا، ہاتھ جواب دے گئے، آنکھوں کی بینائی کمزور ہو گئی، کانوں کی سماعت کمزور ہو گئی۔ آئے جس باپ نے اپنی جوانی کو ضائع کر دی، جس باپ نے اپنی دولت اس بدبخت اولاد کے لیے ضائع کر دی، آج یہ بوڑھا اپنے بستر پہ بیمار پڑا ہے، یہ بوڑھی ماں پڑی ہے جس نے اپنی بچی کو اتنی تعلیم دلوائی کہ اعلیٰ ڈگریاں حاصل کر کے یہ بچی افسر بن گئی، یہ بیٹا افسر بن گیا۔ یہ باپ، یہ بوڑھا باپ اپنے افسر بیٹے کو ملنے جاتا ہے، جا کے اس کے ملازم کو کہتا ہے جا اب میرے بیٹے کو بتا کہ تیرا باپ مجھے ملنے آیا ہے۔ یہ بیٹا کہتا ہے نہیں نہیں یہ میرا باپ نہیں ہے، یہ میرا پڑوسی ہے۔ اپنی عزت بچانے کے لیے اگر دین سکھایا ہوتا، اس بچے کو پتا ہوتا کہ والدین کا کتنا ادب و احترام ہے۔ اللہ رب العزت کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ نے ماں کے قدم